اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اور آج کا موضوع وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کا لقب کریم اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، اگر کہیں پر ایک بندہ سخی ہو تو ہم کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی واہ، یہ بندہ بہت سخی ہے۔ لیکن جس گھرانے میں سب ہی سخی ہوں اور ان سب سخیوں میں جو سب سے زیادہ سخی ہوں انہیں حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، جن کا لقب کریم اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ عزیزان محترم، حاتم ایک بادشاہ تھا جس کا بہت بڑا محل تھا۔ اس محل کے 40 دروازے تھے۔ حاتم ہر دروازے سے سائل کو نوازتا تھا، ایک دروازے سے نوازتا اور کہتا کہ اگلے دروازے سے مانگو، پھر وہ اگلے دروازے سے آوازیں بدل بدل کر اس طرح سے وہ 40 دروازوں سے الگ الگ نوازتا تھا۔ تو یا علی، کیا وہ حاتم زیادہ سخی تھا یا آپ زیادہ سخی ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، حاتم سخی تھا کیونکہ وہ 40 دروازوں سے الگ الگ سائل کو نوازتا تھا، لیکن میں علی ہوں اور میں ایک ہی دروازے سے اتنا نواز دیتا ہوں کہ سائل کو کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزیزان محترم، یہ ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی سخاوت ہے یہ۔ اور اسی خاندان میں جو سب سے زیادہ سخی ہیں وہ مولا حسن مجتبیٰ ہیں۔ عزیزان محترم، جب معاویہ شام سے مدینہ آیا تو اس نے آ کر کہا کہ جتنے بھی مدینے کے لوگ ہیں ان سب سے کہہ دو کہ معاویہ آیا ہے اور وہ دولت بانٹ رہا ہے، تو سب آ جائیں۔ عزیزان محترم، لوگ آئے، معاویہ نے دولت بانٹنا شروع کر دی۔ کسی کو 2 درہم، کسی کو 50 درہم، کسی کو 100، کسی کو 200 درہم۔ اس طرح سے وہ صبح سے شام تک درہم بانٹتا رہا۔ جب شام ہوئی تو اس نے پوچھا کہ حسن مجتبیٰ نہیں آ رہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ حسن مجتبیٰ تمہارے لیے نہیں آئیں گے، وہ تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے، جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ نماز کے لیے آئیں گے۔ تو معاویہ نے کہا اچھا، جب وہ آئیں تو مجھے ضرور ملوانا۔ عزیزان محترم، شام کا وقت ہوا، جب نماز کا وقت ہوا تو مولا حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ جب مولا حسن علیہ السلام تشریف لائے تو معاویہ ان کے پاس آیا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو دولت اور سونا میں صبح سے شام تک پورے مدینے والوں میں بانٹ رہا تھا، اتنا ہی مولا حسن مجتبیٰ کو دے دو۔ عزیزان محترم، اس معاویہ نے دولت کا ڈھیر لگا دیا مولا کے سامنے اور فوراً کہا کہ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ مولا نے سنا تو فوراً کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے چلے گئے۔ عزیزان محترم، اتنی ہی دیر میں مولا کا ایک چاہنے والا تشریف لایا، ایک چاہنے والا آیا، آ کر مولا کی خدمت میں کہنے لگا کہ مولا، میں نے منت مانی تھی کہ جب میری وہ منت پوری ہو جائے گی تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے نالین بناؤں گا، آپ کے جوتے بناؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ تو مولا آپ تشریف رکھیں تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو نالین پہناؤں۔ عزیزان محترم، مولا نے تشریف رکھی تو اس مولا کے چاہنے والے نے مولا کے قدموں کو چوما اور اپنے ہاتھوں سے نالین پہنائی۔ مولا حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے اور معاویہ کی طرف متوجہ ہو کر اس شخص کو کہا کہ یہ جو سونے کا ڈھیر دیکھ رہے ہو، یہ سارا تم اٹھا لو، یہ تمہارا ہے۔ اس شخص نے کہا مولا، یہ سارا میرا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ سارا تمہارا ہے۔ معاویہ نے دیکھا تو کہا اے حسن ابن علی، یہ جو صبح سے شام تک میں اتنی دولت مدینے والوں میں بانٹ رہا تھا،
وہ آپ اکیلے کو دی، اور آپ نے ایک ہی چٹکے میں، ایک ہی دفعہ میں وہ ساری شخص کو دے دی۔ مولا نے فرمایا ہاں، یہ ساری میں نے اس شخص کو دے دی کیونکہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ہے مولا حسن مجتبیٰ کی سخاوت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کریں تاکہ ہمارے گھروں میں بھی دسترخوان امام حسن مجتبیٰ ہوں۔ اگر کوئی سائل ہمارے گھر پر بھی آئے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ عزیزان محترم،